دوستو، یہ امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں خوبصورت محفل پاک ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ کرام علیہم رضوان نے بڑی سادی سی بات عرض کی تھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نہ ہر مہینے کچھ نذرانہ دینا چاہتے ہیں تاکہ آپ کے گھر کے جو مصارف ہیں، جو اخراجات ہیں، اس میں کام آئے۔ جو جواب آیا نا، اور جواب رب کریم کی طرف سے آیا، اس کی گہرائی اور گہرائی بڑی خوبصورت ہے۔ اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اگر کر لی جائیں نا تو بڑی ساری روحانی، فکری اور ذہنی آسانیوں کا سبب وہ چیزیں بن جاتی ہیں۔ جب صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا نا کہ ہم کچھ نذرانہ پیش کرنا چاہتے ہیں اہل بیت کی خدمت کے لیے، اور اہل بیت کی خدمت، ادب، احترام، اکرام، یہ ہمیں سکھایا بھی نبی پاک کے صحابہ نے ہی ہے۔ یا رسول اللہ، یہ کچھ پیش کریں گے، آپ نے توجہ کرنی ہے میری بات پہ۔ تو اللہ کریم نے فرمایا، محبوب آپ ان سے فرما دیں، لا اسألکم علیہ اجرا، میں تبلیغ دین پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، الا المودۃ فی القربى، بس تم میرے قریبیوں سے پیار کرتے رہنا۔ تم نہ اپنے دل سے پوچھنا کہ اس میں سیدہ خدیجہ الکبریٰ اور سیدہ عائشہ صدیقہ کا احترام ہے، اپنے موبائل سے نہ پوچھنا، پوسٹ نہ لگانا، خالی اچھے جملے نہ تراش کے لے آنا، کو دو چار زبردست شعر بنا کے، سجا کے، سوار کے، وزن دیکھ کے نہ پڑھنا، صرف اسی پہ اکتفا نہ کر لینا، بلکہ اپنے دل سے پوچھنا کہ جب مولا علی کا ذکر آئے تو یہ محبت سے دھڑکتا ہے کہ نہیں۔ محبت قلبی واردات کو کہتے ہیں۔ آپ کا دل کیا کہتا ہے؟ جب امام حسن کا نام آئے تو دل کیا کہتا ہے؟ جب امام حسین کے تذکرے آئیں تو دل کیا کہتا ہے؟ جب سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ نور چھڑے تو کیا آنکھیں حیا سے جھک جاتی ہیں کہ نہیں؟ کیا طبیعت پہ وہ کیف، وہ سرور، وہ روب طاری ہوتا ہے؟ دل سے پوچھے۔ یہ جو محبت ہے نا، محبت صحابہ اور محبت اہل بیت، یہ ضروریات دین کا مسئلہ ہے۔ ہماری محبتوں کا رخ اور ہو گیا ہے، اور ہو گیا ہے رخ، ہم نے اور چیزوں سے محبت کرنی شروع کر دی ہے۔ میں آپ سے ایک بات عرض کروں، مشہور آدمی سے پیار کرنا ضروری نہیں ہوتا، نیک آدمی سے پیار کرنا ضروری ہوتا۔ یہ توجہ نہ آپ کریں کہ فلانا بندہ مشہور زیادہ ہے، فلانا مالدار زیادہ ہے، اس کا عہدہ بڑا ہے۔ آپ کی محبتیں اگر نیک لوگوں کی طرف رجحان اختیار کریں گے تو اچھے لوگوں کی، نیک لوگوں کی محبت رب رسول کی محبت کا راستہ آسان کرتی ہے۔ اپنے دل سے پوچھیں، یہ محرم شریف ہے، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ حضور کے صحابہ کا احترام کتنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے، میرا ایک دیہات سے تعلق ہے، تو ہمارے بزرگ سادی باتیں کرتے تھے۔ وہ یہ کہتے تھے کہ دیکھو جی، وہ فلانے نے کدی عید شبرات تے بھی میرے بچے اول پیار نہیں کیتا تو میرا کی لگتا ہے؟ اس نے کبھی توجہ ہی نہیں کی، اس نے کبھی سوچا ہی نہیں ہمارے گھرانے کی طرف، ہمارے بچوں کی طرف کبھی اس نے پیار ہی نہیں کیا، تو کاہے کا چچا بنتا ہے؟ وہ دیکھو فلانی جگہ گیا تھا تو سب کے لیے تحفے لایا، تو میرے بچوں کے لیے نہیں لایا، تو کاہے کا ماموں ہے؟ یہ یعنی چھلکتی تھی چیزیں، اور جب اس کو نچوڑتے تھے تو اس میں سے پیار نکلتا تھا کہ شوق یا دل لگا ہوا ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے بندہ پیار نہ بھی کرنا چاہے تو ادائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پیار ہو جاتا ہے، پیار ہو جاتا ہے، محبت ہو جاتی ہے۔ اس نے نظر میں ہی ایسے بھلے سخن کہے کہ میں نے تو اس کے پاؤں میں سارا کلام رکھ دیا۔ کچھ جگہوں پہ محبت ہو جاتی ہے، کیا کیا جائے؟ میں روایت عرض کرنے لگا ہوں، آپ نے اس پہ غور کرنی ہے، اور مہربانی فرمائے پھر کہہ رہا ہوں، موبائل نہ دیکھیں، مجھے دیکھیں۔
بھائی حبشہ کی طرف نبی پاک علیہ السلام کے نا کچھ صحابہ ہجرت کر گئے. ان ہجرت کرنے والوں میں حضرت عثمان غنی بھی شامل تھے، ان کی اہلیہ حضرت رقیہ بھی شامل تھی رضی اللہ تعالی. جب بھی کوئی وہاں سے آتا تھا نا حبشہ سے تو حضور پوچھتے تھے میرے عثمان کا کیا حال ہے، پوچھتے تھے، معلومات کرتے تھے. یہ انسان کے نا جو قلبی محبت کے انداز ہوتے ہیں. وہاں گئے، ایک بڑی لمبی تفصیل ہے کہ یہاں سے یہ کافر جو تھے یہ قافلہ بنا کے بڑے بڑے سردار وہاں پہنچ گئے، جا کے شکایتیں لگائیں. نجاشی سے کہا کہ یہ لوگ ہمارے مجرم ہیں، معاذ اللہ یہ بھاگ گئے ہیں، انہیں واپس کیا جائے. اور یہ بھی کہا کہ یہ آپ کے عقیدے اور نظریے کو بھی ٹھیک نہیں سمجھتے. وہ جو سازش کر سکتے تھے نا وہ کی. جب کوئی بندہ کسی کی مخالفت کرتا ہے تو پھر اسے بھی کہانیاں بڑی یاد ہو جاتی. وہ ساری سٹوریاں سنائی انہوں نے جا کے. لیکن نجاشی نے نا صحابہ کو ساری بات ان کی بھی سنی. اس نے کہا نہیں، تم جو کہتے ہو نا وہ ٹھیک کہتے ہو. اس نے صحابہ کو نہ صرف رکھا بلکہ ان کی سرپرستی کی. جو دنیاوی طور پر وہ کر سکتا تھا ان کے لیے کیا. میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ دوستوں؟ وقت گزر گیا. آپ کو پتہ ہے ایک غائبانہ نماز جنازہ حضور نے پڑھا ہے. ہم اسے غائبانہ نماز جنازہ کی دلیل اس لیے نہیں بناتے کہ اور بھی تو کتنے لوگ شہید ہوئے نا، جنگ موتا میں، احد شریف میں، بہت ساری جگہوں پہ لوگ دور دراز شہید ہو گئے. سرکار نے مدینے میں بیٹھ کے ان کی خبریں بھی دیں لیکن ان کے جنازے نہیں پڑھے. اور اس جنازے کے بارے میں بھی ہماری رائے یہ ہے کہ وہ حضور سے دور تھا ہی نہیں، نگاہوں کے سامنے تھا. تو کئی باتیں ہیں لیکن جو بات سمجھانی ہے آپ کو وہ سمجھ لیں. اس نے نا حضور کے صحابہ سے پیار کیا، رب نے اسے ایمان بھی دیا. اور اس بندے کا اعزاز یہ دیکھیں، حضور کے صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والوں کا اعزاز دیکھیں. اس کا حضور نے جنازہ بھی پڑھایا. اور حضرت عائشہ صدیقہ روایت کرتی ہے کہ اس کی قبر سے نور بھی نکلا کرتا تھا. آپ تھوڑا اور آگے بڑھیں، اس گہرائی میں تھوڑا اتر جانا اور اس بات کو ذرا سمجھنا. سنگیو، سیدہ فرماتی ہیں کہ وہ نا کچھ لوگ آئے، حضرت انس بن مالک بھی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کچھ لوگ آئے حبشہ سے. پہلے بھی بڑے مہمان آتے تھے، وہ صحابہ میں بانٹ دیے جاتے تھے، خدمت ہوتی تھی. لیکن جب وہ آئے نا جنہوں نے صحابہ سے پیار کیا تھا، اور جب وہ آئے نا جنہوں نے حضور سید عالم کی نسبت کا احترام کیا تھا، ان کے لیے حضور نے اسپیشل خیمہ لگوایا، ان کے لیے کھانا اسپیشل بنتا. حضور ان کا تھوڑا سا انفرادی خیال رکھتے. لوگوں نے پوچھ لیا حضور آپ ان سے بڑی پیار کرتے ہیں، ان سے بڑی محبت ہے آپ کی؟ تو میرے کریم فرمانے لگے لوگوں جب میرے صحابہ گئے تھے انہوں نے بڑا پیار کیا تھا، بتاؤ جو میرے غلاموں سے محبت کرے میں اس سے محبت نہ کروں؟ یہ تو حضور کی محبت کا ذریعہ ہے. ذریعہ ہم نے نا یہ سارا کچھ نقیبوں، خطیبوں، نعت خوانوں، شاعروں کو دے دیا. انہوں نے بھی ہمیں پکا سبق پڑھایا ہے کہ 2 نعرے ٹکا کے لگاؤ، محبت ثابت ہو گئی تمہاری. دونوں ہاتھ اگر کھڑے کر لو پھر تو تمہاری محبت کو 1.5 انچ اور اونچی چلی گئی ہے، زیادہ ہو گئی ہے تھوڑی. اور بھائی محبت تو دل کے جذبے کا نام ہے. دل کے جذبے. میری والدہ نا، میرے ابا جی بڑی عید والے دن نا چاول کا توڑا لائے. غریب گھر تھا، ٹوٹا ہی پکتا تھا زیادہ تر. ایک چاول کا توڑا بڑی عید پہ آ گیا 2-4 دن پہلے. اماں جی نے اس میں سے کچھ چاول پکائے، بڑے بہترین پکے. عید گزر گئی، 2-4 دن کے بعد پھر گھر میں چاول پکے تو وہ والے نہیں تھے. تو ابا جی کہنے لگے وہ توڑا کتنے ہی، یہ سادے لوگ ہیں، ان لوگوں کو نا اپنی بات مسجع مکفہ کر کے سجا سوار کے پیش نہیں کرنی آتی. لیکن جذبات جو ہوتے ہیں وہ لفظوں کے محتاج ہوتے ہیں. جذبات جو ہوتے ہیں کیا وہ جملوں کے محتاج ہوتے ہیں. ابا جی کہا وہ چاول کتنے نے جڑے عید آتے سن. اماں جی فرمان لگی ہیں چول بابا چنگے سن، میں رکھ چھڑے نے 10 محرم میں امام حسین کا ختم دلا گیا. ہاں میری بات کو سمجھو یار. اس طرح بھی ہوتے ہیں کہ بندہ اپنے بچوں سے کہے کہ تم ٹوٹا کھا لینا، اور کہے کہ جب سیدہ پاک کے بچوں کی باری آئے گی تو پھر میں نے صحیح والے چاول پکا کے دے دیں. یہ کب ہوتا ہے؟ جب محبت اصل روپ اختیار کرتی. یہاں تو اپنے بچے کا ولیمہ ہو تو بندے ذرا چاول دیکھ کے لاتے ہیں، گوشت بھی رات کو خود چیک کرتے ہیں، باورچی بھی دور سے منگاتے ہیں. تو جب امام حسین کی نیاز پکاتے ہو پھر بھی اسی طرح ہی کرتے ہو. دعوے اونچے اونچے، لمبے لمبے.
اور جناب کوئی کہہ کے تو دیکھے، پہلے تو عقیدت کا رخ ٹھیک کرے، یعنی آپ کے جذبات امڈ آئیں۔ میں نے بڑے بڑے غریب اور سادے لوگ دیکھے جو پچھلی صفوں میں بیٹھ کے امام حسین کا ذکر سنتے ہیں، لیکن جب ان کے وجود کو دیکھا جاتا ہے تو اس پہ کپ کپی طاری ہوتی ہے، جب ان کی آنکھیں دیکھی جاتی ہیں تو وہ محبت میں ساون بھادوں برسا رہی ہوتی۔ سنو ترمذی شریف کی حدیث، نقشبندی، چشتی، سہروردی، شاذلی، اویسی، یہ سارے زور لگاتے رہے، تزکیہ، تصفیہ، لطائف، عبادات، ریاضتیں، جد و جہد، روزے شب زندہ داری، کس لیے؟ اللہ کا قرب ملے، رب کریم کی محبت ملے۔ اور ترمذی شریف میں میرے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، حضور فرمانے لگے حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور فرمایا جو میرے حسین سے محبت کرے رب اس سے محبت فرماتا ہے۔ وہ تو اللہ کا محبوب ہے۔ جو اپنی عقیدتوں کا رخ ٹھیک کریں، آپ اپنے دل سے پوچھیں کہ کتنا بستے ہیں اس میں امام علی مقام، اپنی طبیعت سے۔ میں اکثر جگہوں پہ کہتا ہوں کہ آپ تو یہ پوسٹر لگا کے محبت ثابت ہوتی ہے نا، پوسٹر لگا کے اور اللہ خیر کرے شعر سنا کے، تو وہ چونکہ جو آیا ہے اس نے بھی مجمع لوٹنا ہوتا ہے نا جی۔ پہلے جو آتے تھے نا خطیب اور کچھ بات کرنے والے، وہ مجمع کو کچھ دے کے جاتے تھے، اب کہتے ہیں میں محفل لوٹ کے لے آیا۔ میں کہ ظالمہ تو کچھ دینا سی، تو لوٹ کے لے آیا، تو ایک عجیب فلسفہ بیان کر رہا ہے۔ یہ کس طرح لوٹی جاتی ہے بھائی؟ محفل کو تو کچھ دیتے ہیں، اللہ جانے تو کیا لوٹ لایا، اللہ بہتر جانتا ہے۔ او بھائی یہ اس طرح نہیں محبت ثابت ہوتی۔ آپ کے جو جذبات ہیں، ان جذبات کا جو اظہار ہے، اس کے اندر جو سادگی ہے، اس کے اندر، میں نا دور نکلا ہوا تھا ایک دفعہ میلاد شریف کے موقع پہ، بڑے لوگ ٹائم لینے آتے ہیں، یہ ہمارے بھائی بھی ٹائم لینے آئے، انہوں نے کہا جڑا مرضی دے چھوڑو۔ میں نے کہا بھی تھوڑا ویٹ کریں، اب میں زور کے بعد بھی ایک جگہ تھا، مغرب کے بعد بھی ایک جگہ جانا ہے، پھر بھی کچھ مصروفیات ہیں، کچھ لوگوں کے ساتھ بیٹھنے کو دل کرتا ہے، وہ بھی موقع نہیں ملتا پھر اس دوڑ دھوپ میں، تو چلے ہو گئی بات، یہ بھی ایک انداز ہے۔ ایک دوست ایک مقام پہ ایک دفعہ ملے، ایک تو وہ محفل ہوتی ہے نا جو پیر صاحب نے سجائی ہے سال کے بعد، اللہ خیر کرے، ایک مرید نے کہا لائٹنگ ساری میری، دوسرے نے کہا ساؤنڈ میرا، تیسرے نے کہا لنگر میرا، چوتھے نے کہا جو آپ کے وی آئی پی مرید آئیں گے ان کا لنگر میرا۔ یہ تو ہو گیا پروگرام، اور پھر کمپنی کی مشہوری بھی صحیح ہو گئی، سب جگہ بینر شینر لگ گئے۔ کچھ لوگ زندگی میں اور طرح کے بھی ملتے ہیں۔ ایک صاحب ایک دفعہ ملے، وہ ٹائم لینے آئے تو ان کا لباس ہی بڑا عجیب و غریب قسم کا، پھٹا پرانا، کندھے پہ انہوں نے، تو مجھے کہنے لگے حضرت صاحب حضور کے میلاد کا شوق بڑا ہے، محنت کرتا ہوں، ہر مہینے 1000 دو بچا کے سائڈ پہ کرتا ہوں، پھر میں سال کے بعد کریم کے نام کی محفل سجاتا ہوں۔ اس شخص کے لفظوں کی سچائی اور جملوں کی سادگی، یہ تیز لوگوں کا زمانہ ہے، ان پڑھ بندے بھی کئی بڑے تیز ہوتے ہیں، شیشے میں نہیں شیشی میں بھی اتار لیتے ہیں، بڑے تیز، بڑا انہیں سلیقہ آتا ہے، لیکن اس آدمی کے جملوں کی سچائی اور اس کا حسن، اور جب میں نے جا کر کے اس کا گھر دیکھا اور اس کا انداز دیکھا اور اس کی معاملات زندگی دیکھے، تو میری سمجھ میں بات آئی کہ واقعی پانی لوڑ نہیں ہڑا نو راہ برا نہیں، یہ نہ اپنے رستے پانی خود ہی بناتا ہے۔ محبت سلیقے بھی سکھاتی ہے، آداب بھی سکھاتی ہے، وہ اظہار جذبات کا رنگ بھی بندے کو دیتی ہے۔ اپنی طبیعت بنائیں، آپ کا ذوق ہو حضور کی اولاد سے محبت کا، آپ کا کچھ بھی نہیں بگڑتا یارو، کچھ بھی نہیں بگڑتا۔ بادشاہ ہی رہے حضرت عمر بن عبدالعزیز، کوئی فرق نہیں آیا ان کی حکومت میں، وہ طاقتور رہے، ان کی کرسی کے چاروں پائے مضبوط رہے، کچھ بھی نہیں بگڑا، لیکن جب بھی کوئی سید آیا نا انہوں نے کھڑے ہو کے استقبال کیا، انہوں نے اپنی کرسی پہ جگہ دی، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا، سب گھر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق، یہی حق ہے، یہی سچ ہے۔ اگر سارے زمانے کو پتہ ہے کہ نبیوں کے بعد بڑا درجہ حضرت ابو بکر کا ہے تو ان کو خود بھی تو پتہ ہی تھا نا، لیکن شیخ اسماعیل حقی نے لکھا ہے، فرماتے ہیں سارے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، حضور بھی تشریف فرما تھے، کیا ہوتا ہے کسی کو عزت دینے سے؟ میں نے تو ایسے لوگ بھی دیکھے جو دوران گفتگو کسی کا نام لینا بھی گوارا نہیں کرتے،
کہیں محسوس نہ ہو جائے کہ میں بھی ہوں تو شاید کوئی اور بھی ہے. ایسا نہیں ہوتا. آپ کے نا یہاں میں عصر کی نماز کے وقت آیا ہوں اور مغرب سے پہلے میں نے چلے جانا ہے. اگر آپ مجھ سے مل کے اپنے اس علاقے کے مقامی علماء اور مشائخ کی کچھ ایسی باتیں میرے ساتھ ڈسکس کریں گے بھی نا کہ یہاں غلطی ہے تو میں تو جاؤں گا. آپ کی مذہبی ضروریات اسی بندے نے پوری کرنی ہے جو یہاں رہتا ہے. اسی نے جنازوں میں جانا ہے, اسی نے مسائل دیکھنے ہیں, اسی بندے نے آپ کے ہر معاملے میں کام آنا ہے. لیکن ہمارا رویہ تھوڑا سا کئی دفعہ اور طرح کا ہو جاتا ہے. اس کو سمجھیں, حقیقت پسند بنے. کسی کو عزت دینے سے انسان کی عزتوں میں کمی نہیں آیا کرتی. وہ باعزت لگتا ہے بندہ, باوقار لگتا ہے اگر کسی کا اکرام کرتا ہے. تمام صحابہ بیٹھے ہیں اور مجمع ہے اور حضور کی بارگاہ ہے. حضرت صدیق اکبر پہلو میں بیٹھے ہیں. ان کا نصیب یہ ہے, وہ رہے ہی پہلو میں ہیں ساری زندگی, وہ رہے ہی پہلو میں ہیں. کیا مقدر ہیں صدیق و فاروق کے, جن کے گھر رحمتوں کے خزینے میں. بس نصیب ہوتا ہے, وہ رہے ہی ساری زندگی پہلو میں بیٹھے تھے. اچانک دروازہ کھلا تو حضرت مولا علی شیر خدا آ گئے. بڑے لوگ اور بھی بیٹھے تھے. یہ نا ہمارا مزاج بن جاتا ہے, میری طرح کے کئی لوگوں کا بن جاتا ہے. مثلا بچے بیٹھے ہیں طالب علم, تو ہم کہتے ہیں پتر کھولی دروازہ, پانی لے آنا ذرا. بھئی ہو گیا مزاج, اب طبیعت بن گئی ہے. ہمیں تو اپنے جوتوں کا بھی نہیں پتا ہوتا کہاں پڑے ہوئے ہیں, تو ہم پتہ ہے کسی نہ کسی لے ہی آنے نے کہیں ہوں گے. مزاج بن جاتا ہے. بڑے آدمی سمجھ جاتے ہیں چیزوں کو کہ بھئی اب میں شاید ساری چیزوں پہ نظر نہیں رکھ سکتا, کچھ ہیں میرے دائیں بائیں جو رکھ لیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے وہ سارے لوگ بیٹھے تھے جن کے سامنے اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام حضرت صدیق اکبر کے فضائل بیان کرتے ہیں. ان کو پتا تھا, وہ جانتے تھے, وہ سمجھتے تھے, لیکن مولا علی آ گئے. حضرت صدیق اکبر فٹافٹ اٹھ کے کھڑے ہوئے, آگے بڑھ کے ان کا ہاتھ تھاما, پھر انہیں لا کے نا تو جہاں وہ بیٹھے تھے نا حضور کے پہلو میں, وہاں بٹھایا حضرت مولا علی کو. خود سامنے بیٹھ گئے. مجمع پہ سناٹا ہے. ضروری نہیں کہ تیری تقریر اور تیرے شعر پہ ہی ہمیشہ رونا ہے, کئی دفعہ تیرے عمل پہ بھی رونا آ جاتا ہے. کئی دفعہ کسی کو ٹھہر کے اتر کے غریب آدمی کو سینہ لگا کے ملنا بھی اسے تڑپا دیتا ہے. کئی دفعہ 2 منٹ کی کسی کو شاباشی بھی رلا دیا کرتی, ہو جاتا ہے اس طرح. سب لوگ بیٹھے ہیں, تقریر نہیں ہوئی ادب کی, خطبہ نہیں پڑھا گیا, منقبت نہیں ہوئی. حضرت صدیق اکبر نے اٹھ کے استقبال کیا, اپنی جگہ بٹھایا. محفل کا رنگ ہی اور ہو گیا, ذہن ہی اور بن گئے. کوئی کیا بولتا, میرے کریم محبوب بولے. حضور فرمانے لگے, لوگوں دیکھا تم نے, دیکھا ابو بکر نے کیا کیا ہے. حضور فرمانے لگے, لوگوں قدر والے ہی کسی کی قدر کو پہچانا کرتے ہیں, عزت والا ہی کسی کو عزت دیا کرتا ہے. جو قابل احترام ہو وہی عزتیں پہچانا کرتے ہیں. ایک تو آپ مہربانی, میں سارا محرم میں نے لوگوں سے کہا ہے کہ اچھے شاگرد استادوں کی ڈگریاں نہیں چیک کرتے, استاد ڈگریاں چیک کرتے ہیں شاگردوں کی, شاگرد استادوں کی ڈگریاں چیک. اسٹوڈنٹ بیٹھے تھے نا تو استاد آ گیا, انگلش کا, عربی کا, اسلامیات کا, اردو کا. اس نے آ کے کہا کتابیں نکال لو فرسٹ ایئر کے اسٹوڈنٹ کو. سب نے نکال لی. ایک بول پڑا, کہنے لگا استاد صاحب پہلے بتائیں آپ نے ایم اے کی ہے, اور اگر کیا ہے تو ایم ایڈ بھی آپ ہیں کہ نہیں, اور اگر ایم ایڈ ہیں تو پھر بھی آپ سفارش پہ ہیں کہ میرٹ پہ ہیں. تو استاد پتہ کیا کرتا ہے, جنہوں نے کتابیں نکال لی ہوں کہنے پر اسے پڑھاتا ہے, اور جو سوال جواب کرے نا پوچھے ڈگری کا, اس کو کہتا تو نکلنا کمرے سے باہر. میری ڈگری پوچھے گا پرنسپل, میری ڈگری پوچھے گا مجھ سے بڑا. تو کون ہوتا ہے ڈگری پوچھنے والا؟ او خدا کے بندے, ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ قرآن پاک کو اور اہل بیت کو تھام کے رکھنا, گمراہی قریب نہیں آئے گی. ہمیں تو یہ کہا گیا تھا کہ صحابہ ستارے ہیں, جس کے پیچھے چلو گے اللہ ہدایت عطا کرے گا. ہم نے ان سے ہدایت لینی تھی کہ ان کے مشاجرات میں کلام کرنا تھا, ہم نے تو ان سے فیض لینا تھا. ہمارا کیا کام ہے کہ ہم جا کے گھومتے پھرے ان چکروں میں جو ہمارے ہیں ہی نہیں. وہ معاملات جو ان کے درمیان ہیں وہ اللہ جانے اور وہ جانے. آپ فیض لیں, آپ ان سے سیکھیں, آپ ان سے تربیت لیں. لوگ ان کو دیکھ کے ادب سیکھتے تھے, لوگ ان کے قریب بیٹھتے تھے تو نور حاصل کرتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کلمہ پڑھا تو یہ سارے ان کے دوست تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف,
تاجر تھے نا، اس طرح کا بندہ ہوتا ہے اسی طرح کی اس کی محفل بھی ہوتی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف ان کے دوست ہیں، حضرت عثمان غنی ان کے دوست ہیں، یہ ان کے دوستوں کی جماعت ہے. حضرت صدیق اکبر نے کلمہ پڑھا اور پھر ان کے سامنے دوستوں کے سامنے بیٹھ کے اس درد سے حضور کا ذکر کیا کہ ان کے سارے دوست ہی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے. لوگوں نے ان سے سیکھا. تیسری بات، ہم نہ اپنے گھروں میں شان ہے. میں زندگی میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو بڑا کچھ کر سکتے تھے، لیکن گھر کے مسائل نے انہیں توڑ کے رکھ دیا. الجھ گئے بیچارے، کچھ بھی نہیں کر سکے. گھر کے اندر کے جو مسائل ہوتے ہیں نا، بندہ گھر کے اندر مضبوط رہے نا تو بڑے سارے مسئلے ویسے ہی حل ہو جاتے ہیں. گھر کے اندر اگر انسان مضبوط ہو جائے، یہ اللہ تعالیٰ اعزاز دیتا ہے. میرے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نا ہمیں گھر بنا کے دیا ہے اور ہمیں بتایا ہے کہ اس طرح کر کے اپنا گھر بناؤ. اتنا وقت نہیں زیادہ تفصیل میں جایا جائے. ایک تو رسول پاک علیہ السلام نا اپنے بچوں کو وقت دیتے تھے، ان سے پیار کرتے تھے، ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، یعنی اتنا حضور پیار کرتے تھے. اب تو ہمارے حاجی صاحب اور ہمارے بزرگ معاف کیجیے گا زیادہ نیک ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں منڈے نو لے جاؤ، میں نماز پڑھنی ہوں، میرے کپڑے نہ لگ جائے، لے جاؤ اس کو. او خدا کے بندے، آپ تو ان کو وضو کے وقت ہی دور کر رہے ہیں. اور مصطفیٰ کریم کا نواسوں سے پیار یہ تھا کہ حضور نماز پڑھتے تھے اور وہ مبارک کندھوں پہ سواری کر لیا کرتے تھے. چلے میں ویسے ڈھونڈتا ہوں، اللہ کرے آپ کو مل جائے، مجھے نہیں ویسے ملا ابھی تک. آپ کو ضرور ملا ہوگا. میرا کوئی اتنا زیادہ مطالعہ بھی نہیں اور اتنا مشاہداتی بھی نہیں میں کہ میں بہت سارے دعوے کروں. آج کل ویسے آپ نے کوئی سیٹھ صاحب، کوئی چودھری صاحب، چلیں جو درویشی کا درس دیتے ہیں ان کا نام لیتے ہیں، کوئی علامہ صاحب، کوئی پیر صاحب دیکھے ہوں جنہوں نے اپنا بیٹا کندھے پہ بٹھایا ہوا ہو، باہر نکلے ہوئے ہوں، دیکھیں کبھی؟ میں سجدہ صاحب کرنا چاہ رہا تھا، تسی مینوں کرا نہیں رہے. میں نے دیکھے نہیں تھے. میں نے کہا آپ بتائیں گے تو میں رجوع کر جاؤں گا کہ نہیں ہیں. کیا یہ ہمارے لیے سنت نہیں رسول پاک کی؟ یہ طریقہ نہیں ہمارے لیے حضور کا؟ یعنی نواسوں کو کندھوں پہ بٹھانا، یہاں کندھوں پہ، کمال ہو گئی ہے. اپنا بچہ کہا جائے نا کبھی، ان کی اماں کہہ دے کہ ذرا اٹھا لو 2 منٹ میں نے روٹی پکانی ہے، تو کہتا ہے لو. یہ بھی کوئی بات ہے؟ اب روٹی تب ملے گی جب میں بچے اٹھاؤں گا. کس کے بچے؟ دین کے جو فطری اصول ہیں ان کو تو سمجھو. او خدا کے بندے، پیر صاحب کے لیے صرف جبہ اور دستار اٹھانا ہے نہیں، کبھی کبھی بیٹے، نواسے، پوتے، ان کو اٹھا لینا بھی حضور کا طریقہ مبارکہ ہے. ایک نواسا اس کندھے پہ، دوسرا اس کندھے پہ، قربان جائیں. گفتگو کا سلیقہ دیکھیں. آئے کون سامنے سے؟ حضرت فاروق اعظم. اور گفتگو میں جو حسن اور جاذبیت ہے اس کا بھی ذرا اندازہ کریں. کوئی سادے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے، کوئی عربی نسل کے گھوڑے پہ بیٹھتا ہے. کسی کو اللہ موقع دیتا ہے، براق عطا کرے گا صبح قیامت. ہر شخص کو اللہ نے شانیں دی. مجھے نا ابھی میں فیصل آباد سے چلا ہوں تو میرے ایک دوست ہیں، پیار ہے ان سے، انہوں نے کل گاڑی لی ہے بڑی مہنگی، تو انہوں نے مجھے اس گاڑی پہ بٹھا لیا. میں انہوں نے راج کہہ رہا تھا جنہیں تکنا ہے انہیں کہنا پیر چنگے سوکھے نہیں. او بہنے گا اللہ کے بندے، یہ اپنی گاڑی پہ بیٹھ جانے دے. میں شیخو پورہ میں نا تقریر کی، اس دن بھی ایک دوست مجھے بڑی مہنگی گاڑی پہ بٹھا کے لے گیا. اس سے اگلے دن جلسہ تھا لاہور میں، تو مجھے پرچی آ گئی کہ پیر صاحب کام کی کر دے ہو، اتنی مہنگی گاڑیاں. تو میں نے ان سے کہا کہ میں اپنی حیاتی تو قربان تھی وہاں، میری محمد پکیندے گزر گئی، اور مختصر سی میری کہانی ہے یارو، یہ جو بھی ہے ان کی مہربانی ہے. لیکن سوال اٹھ جاتا ہے نا، آپ سنیں جی، اللہ آپ کو خوش رکھے. بات سمیٹنے کی طرف آتے ہیں. ایک کندھے پہ امام حسین ہے، ایک پہ امام حسن ہے. سامنے سے حضرت عمر آ گئے. حضرت عمر اور ذوق کے آدمی تھے. ہر ذوق کی کمال ہوتا ہے. یہ شعری ذوق، یہ کمال، یہ لطافت، یہ ایک الگ شعبہ ہے. شاعروں کی دنیا الگ ہوتی ہے. وہ ایک اور ذوق کے آدمی تھے. 2 ٹوک بات کرنا اور بات پہ ڈٹ جانا، اس مزاج، یہ اللہ نے انہیں مزاج دیا تھا. یہ بھی بڑا باکمال دیا تھا، اتنا شاندار دیا تھا
اتنا سچا دیا تھا کہ شیطان بھی دیکھ کے راستہ بدل جاتا تھا. لیکن حضرت عمر کو بھی یہ والا حسن دیکھ کے نا اللہ کرے میں آپ کو وہاں لے آؤں، یعنی حضور کے کندھوں پہ حسنین کی سواری، یعنی کریم محبوب کے کندھوں پہ زلف عنبری کے ساتھ ان کا پیار کرنا، امامہ نور کو چومنا. سامنے سے حضرت عمر آ گئے تو ان کا بھی نا آج ذوق بنی گیا اور اس لطافت کا بن گیا جو پہلے نہیں تھا. کہنے لگے قربان جاؤں شہزادو، کیسی اعلیٰ سواری پہ بیٹھے ہو، کیسی اعلیٰ سواری ہے. حضور نے بھی جواب دیا، فرمایا عمر تم نے جو بات کی وہ بڑی کمال کی، سواری بڑی اعلیٰ ہے، پر ذرا چہرہ اٹھا کے دیکھ تو صحیح، سوار بھی تو بڑی شان والے ہیں. ایک تو حضور وقت دیتے، اور دوسرا نا جو چھوٹے چھوٹے معاملات ہوتے ہیں نا گھر کے، اس سے بھی لاپرواہ نہ ہوا کریں، اس پر بھی توجہ دیں. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں چونکہ ایک بڑا آدمی ہوں تو کوئی مجھے بڑا ہی کام بتایا جائے. بیگم صاحبہ نے پلیٹیں ٹوٹنے کی بات آپ کے ساتھ ہی کرنی ہے. آپ نہ کہیں کہ میں تو فیکٹری والا ہوں، پیر صاحب ہوں، تو آپ مجھے پلیٹوں کی بات بتا رہی ہیں. اس نے کہنا ہے کہ سیٹ خراب ہو گیا ہے، مہمان آئیں گے تب پلیٹیں کوئی نہیں، وہ کوئی بھی ہو، MNA صاحب ہو یا کوئی بھی ہو، وہ خبر انہوں نے اس کو دینی ہے، ان کو لینی چاہیے. اس میں کوئی حرج بھی. انسان گھر کی ضروریات سے جڑتا ہے تو گھر والوں کو محسوس ہوتا ہے کہ یہ اسی گھر کا فرد ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جتنی دیر گھر میں رہتے تھے گھر والوں کا کوئی کام ہی کرتے رہتے تھے. میں بات سمیٹنے لگا ہوں. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں سارا دن ہی شہزادے حضور کی بارگاہ میں رہتے تھے. ایک دن حضور فرمانے لگے فاطمہ آج رات بھی قیام تیرے گھر ہی کروں گا. کتنی کریم تشریف لے آئے تو ایک طرف امام حسن کو ایک طرف امام حسین کو لٹا لیا. رات گہری ہوئی تو بچے رات کو دودھ مانگا کرتے ہیں. امام حسن نے دودھ مانگا، حضور اٹھے، بکری کا دودھ دھو رہے ہیں. میں نے کہا کوئی کام اگر کبھی گھر میں آپ کر لیں گے تو کوئی عرض نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، اس سے نا آپ وابستہ ہوں گے اپنے گھر کے ساتھ. محبوب کریم علیہ السلام بکری کا دودھ دھو رہے ہیں، پیالے میں دودھ ڈالا، اتنی دیر میں امام حسین نے بھی مانگ لیا، میں نے بھی پینا ہے. حضور نے پہلے دودھ امام حسن کو دیا تو سیدہ فاطمہ عرض کرتی ہیں حضور لگتا ہے حسن سے زیادہ پیار ہے. تو حضور فرمانے لگے نہیں فاطمہ پیار دونوں سے ہے، پر حسن نے دودھ پہلے مانگا تھا نا، اس لیے پہلے دیا ہے. آخری بات یہ ہے صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں. اس طرح دریا کے دو کنارے ہوتے ہیں نا، ادھر دیکھیے گا میری طرف، دو کناروں کے بیچ دریا جب بہتا ہے نا تو ٹوٹتا نہیں، سیلاب نہیں آتا، اور وہ پانی صحیح طریقے سے نا اپنے مقام پہ جا کے کھیت کو لگتا ہے، باغ کو لگتا ہے، پھول اگتے ہیں، فصلیں پکتی ہیں. اگر وہ صحیح دریا کے کناروں کے بیچ بہے، اور اگر کہیں وہ دریا کے کنارے ٹوٹ جائیں تو سیلاب آ جاتا ہے. صبر اور استقامت زندگی میں دو کنارے ہیں. اگر یہ دو آپ کے پاس ہیں نا، آپ بڑی جلدی بے حوصلہ نہیں ہوتے، کمزور نہیں پڑتے، ٹوٹ نہیں جاتے، شکوہ نہیں جلدی کرتے. اگر یہ دو چیزیں آپ کے پاس ہیں تو خواہشات بکھریں گی نہیں، آپ نا صحیح سمت، آپ کی صلاحیتیں محفوظ رہیں گی. ایک مقام پہ جا کے آپ کچھ دے سکیں گے ملت کو، قوم کو، مذہب کو، نظریے. شرط یہ ہے کہ صبر اور استقامت. میدان کربلا میں جو سبق ہمیں دیا گیا وہ صبر اور استقامت کا ہے. وقت جس طرح کا بھی ہو اس نے اپنے وقت پہ گزرنا ہے. پوری بوتل کبھی بھی ڈاکٹر آپ کو مشورہ نہیں دے گا کہ شام کو جا کے سارا سیرپ پی لینا ٹھیک ہو جاؤ. وہ کہے گا ایک چمچ صبح پینا، ایک شام پینا. پھر وہ آپ سے یہ بھی کہے گا، آپ کہیں گے کتنا، وہ کہے گا ایک ہفتہ، تو میں ٹھیک ہو جائیں گا. کہے گا نہیں ایک ہفتے کے بعد دوبارہ آنا. پھر گولیاں تھوڑی کم، تھوڑا سا وقت لگتا ہے. جلد بازی نہ کریں. آپ بالخصوص ملت کے جوان کام کر کے نا تو نتیجہ رب پہ چھوڑنے کا طریقہ سیکھیں. امام حسین نے نا سارا خاندان قربان کر دیا تو اگلے دن یزید کی حکومت نہیں ٹوٹی تھی، وہ 3-4 سال حکومت کر گیا، لیکن اس کے نتیجے نکلے. وقت بدلا، پھر لوگ اٹھے، شعور بیدار ہوا. یہ ضروری ہے کہ سویرے انقلاب آ جائے، جلدی کس بات کی؟ آپ عمل کریں
میں ایسے بھی لوگوں کو جانتا ہوں جن کو زندگی میں کسی نے پوچھا ہی نہیں. وہ کسی نے کہا تھا کہ میرے بعد مجھ پر تحقیق کرے گی دنیا. وہ تو بعد میں لوگ دیکھیں گے، سنیں گے، سمجھیں گے، سیکھیں گے. جلدی نہ کریں. آپ وقت دیں، آپ ٹائم دیں، آپ محنت کریں. بس اپنے آپ سے اتنا پوچھ لیں کہ آپ مخلص ہیں کہ نہیں، جو رستہ آپ نے اختیار کیا ہے وہ حق کا ہے کہ نہیں. پھر جلدی نہ کریں، تھوڑا رکیں. ہمارے بچوں سے لے کر بڑوں تک جلدی بڑی ہے. ہم فٹافٹ گمان کرتے ہیں، فٹافٹ ارادہ کرتے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ بس وہ میں نے کہہ دیا تھا تو ہوا کیوں نہیں. یہ جلد بازی انسان کی صلاحیتوں کو ضائع کرتی ہے، نقصان ہوتا ہے. پھر اپنی ساری گفتگو کو دہراتا ہوں. ایک تو پیار کریں، عقیدت کریں، بحث نہ کریں بلکہ ان سے ہدایت لیں. اور پھر اپنے گھر والوں کو نا وقت دیں. اہل بیت نبوت سے جو حضور کا تعلق تھا اس سے اپنے لیے خیرات اکٹھی کریں. گھر والوں کو وقت دیں اور ان کی ضروریات آپ سے وابستہ ہوں، وہ آپ کو بات کہہ سکیں، ان کی رسائی آسان ہو آپ کے تک. اور آخری بات یہ کہ صبر کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ آپ اپنی زندگی کے شب و روز گزاریں. آپ کو محسوس ہوگا کہ صبر نے، اطمینان نے آپ کی زندگی ٹھنڈی اور میٹھی کر دی ہے. اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق دے. آخر دعوانا ان الحمدللہ.